ایشو جو آج کل پوری دنیا میں ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے اسرائیل کے حوالے سے. جو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے 5 ریڈ کلر کے ریڈ ہائفر، جن کو نام دے رہے ہیں، ریڈ ہائفر انگلش میں کہا جاتا ہے، ہائفر کا ورڈ گائے کے لیے بولا جاتا ہے، اور ایسی گائے کہ جس کو کبھی بھی کھیتی باڑی کے لیے یوز نہ کیا جائے، کبھی اس کا دودھ نہ دھویا جائے، اور اس طریقے سے یعنی وہ بالکل جوان ہو. ان کی جو اپنی شریعت ہے ٹیمپرڈ فارم میں، اس کے تحت کم از کم اس کی عمر 3 سال ہوگی تو وہ اس کی قربانی کریں گے، اور وہ اپریل 2024 کے اندر اس کی عمر 3 سال ہو جائے گی سب کی. امریکہ سے انہوں نے یہ 5 خریدی تھی $5 لاکھ کے عوض. ہر ایک کی قیمت $1 لاکھ ہے. اب وہاں سے ویسے امپورٹ کرنے کے اوپر پابندی ہے اس طرح کے جانور، وہ انہیں پیٹس کی فارم میں لانے پڑے ہیں. اس ایشو کو اٹھایا TRT چینل جو ہے ٹرکی والوں کا، ترکیے کا، سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان سپیکرز اس کے اوپر مختلف ویلاگز بنا رہے ہیں، مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں، مختلف چینلز کے اوپر اس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے. حالانکہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا، نہ تو ہماری مرضی سے کچھ ہونا ہے اور نہ ان کی مرضی سے کچھ ہونا ہے. لوگ ڈرے بیٹھے ہیں. وہ لوگ جن کا ایمان قرآن کے اوپر تھا، وہ یہودیوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے پریشان ہے کہ کہیں دجال ہی نہ نکل آئے. دجال کو نہ کوئی مسلمان نکال سکتا ہے، نہ کوئی یہودی نکال سکتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں جتنی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس میں تو ابھی دور دور تک کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. رہا مسلمانوں کا ایشو، تو وہ تو مسلمانوں پہ جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو وہ امام مہدی کے آنے کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دجال کے نکلنے سے متعلق خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ مشکل وقت مسلمانوں پہ تاتاریوں کی شکل میں آیا تھا، اور وہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکا، تا وقت کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کمزور کیا، اور پھر انہی میں سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا. اس وقت جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا، آج کل تو جو ہو رہا ہے یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. اس وقت بھی لوگوں نے یہی کنکلوڈ کیا کہ بس امت ختم کے ختم. 8 سے 100 سال پہلے تک آپ دنیا میں کوئی مسلمان ملک دکھا سکتے تھے جو آزادی کے طور پر زندگی گزار رہا ہو. آج پھر سے 60 اسلامک ملک موجود ہیں الحمدللہ. جب سے یہ ورلڈ وار 2 کے بعد امپائرز کا سلسلہ ختم ہوا ہے، اگرچہ مسلمانوں کو آزادی مل گئی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اوورآل حکمران دنیا کے وہی الائیڈ فورسز ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 کے اندر کامیابی حاصل کی. اس طرح ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آج تک جتنی بھی اسلامک آرگنائزیشنز آئی ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، انہوں نے اصل مرض کو نہیں پکڑا، یا خلافت موومنٹ جو ہے انہوں نے اصل مرض کو نہیں پکڑا، اور وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت ان عقائد اور نظریات کے اوپر ہے جو صراحتاً قرآن و سنت کے منافی ہیں. جب تک آپ ان کے عقائد درست نہیں کرتے، ان کے اوپر اسلامی نظام کا فائدہ ہی نہیں، کیونکہ وہ تو اس اسلام کو مانتے ہی نہیں جو قرآن و سنت میں لکھا ہے. وہ تو صوفیاء کے اسلام کو مانتے ہیں، وہ تو بزرگوں کے اسلام کو مانتے ہیں. ان کے تحت تو ہر بزرگ کا مزار بننا چاہیے، قرآن و سنت کے تحت تو مزارات ہونے نہیں چاہیے. اب مجھے بتائیں، اتنا بڑا جب کنفلکٹ آئے گا تو کیا اسلامک سزائیں ان کے اوپر نافذ ہوں گی، کیا اسلامک نظام ہوگا؟ خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے، یہ ٹاپک نہیں تھا. ٹاپک وہی جو 5 گائے خریدی ہیں انہوں نے، جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہے کہ پتہ نہیں اب ان کا مسایہ نکل آئے گا، اینٹی کرائسٹ، مسیح الدجال، جھوٹا دجال. وہ بھی مسایہ ہے، وہ جھوٹا مسایہ ہے، اور ہم عیسیٰ مسیح کے ماننے والے ہیں جو کہ سچے مسیح ہیں. اس حوالے سے
آپ نے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آج کل رمضان نشریات کے اندر بھی پروگرام دیکھے ہوں گے، خصوصاً آج کل وہ سما ٹی وی کے اوپر ہمارے جو ساحل ادیم بھائی ہیں وہ بھی انہی ٹاپکس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. سامنے لا کے انہوں نے ایک بریلویوں کے مفتی صاحب بٹھائے ہوئے ہیں، مفتی سخاوت صاحب، اور ان کا کام یہ ہے کہ جو ساحل صاحب نے بات کرنی ہے اس کے اپوزٹ کوئی بات کرنی ہے تاکہ اسے کاؤنٹر کیا جائے. اور ایک ساتھ ڈمی میوزیم سے ایک عربی بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو بس ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں. ایک دو دفعہ میں نے ان کو بولتے ہوئے دیکھا یا دعا کرواتے ہوئے، باقی وہ مسکراتے ہیں اور ایسے ایسے کرتے ہیں. ان کا اتنا ہی کام ہے. اب یہ جو ٹاپک آج کل ڈسکس ہو رہا ہے ٹی وی کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے ساحل ادیم صاحب کی کمپیٹنسی ہے، انہیں پتہ ہے. چند ایک معاملات میں ہمیں ان سے اختلاف ہے، لیکن اوورآل اس حوالے سے ان کا جو نالج ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. اور ظاہر ہے علماء کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فرسٹ ٹیمپل کون سا تھا، سیکنڈ کون سا تھا، کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے. حالانکہ قرآن حکیم میں ان ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو 2 عروج اور 2 زوال آئے ان کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ذریعے ان کی پٹائی کروائی. پہلی دفعہ جو ٹیمپل انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ نیبوکیڈ نظر کے ذریعے تباہ و برباد ہوا، جو 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں اس نے قتل کیا، اور اتنے ہی یہودیوں کو وہ قیدی بنا کر بیبلونیا میں، بابل میں لے گیا. اور اللہ تعالیٰ کا پھر کرنا ہوا، ذوالقرنین بادشاہ سامنے آئے اور انہوں نے اس کو شکست دی اور یہودیوں کو آزادی مل گئی، اور یہودی دوبارہ شام کی سرزمین میں آئے اور دوبارہ سے انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عروج دیا، لیکن پھر وہی وقت گزرنے کے ساتھ ان میں شرکیہ عقائد اور نظریات آنا شروع ہو گئے. دنیا کی محبت گھر کر گئی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا عذاب کا کوڑا پڑا. یہ ساری تفصیل سورہ بنی اسرائیل کے بالکل سٹارٹ میں ہے. اور ٹائٹس نے 70 عیسوی کے اندر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ 40 سال کے بعد یروشلم کے اوپر حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی. حالانکہ وہ کافر تھا رومن جنرل ٹائٹس، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کیے تاکہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، اور جو چیز وہ دیکھیں اسے سلامت نہ چھوڑیں. اب دیکھیں کافروں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. ہماری امت کے ساتھ بھی 2 دفعہ یہ ہو چکا ہے. پہلی دفعہ منگولوں کے ذریعے اور دوسری دفعہ جو ہے وہ یورپین پاورز کے ذریعے. وہاں پہ بھی پہلی جو قوت تھی وہ مشرق سے آئی، نیبوکیڈ نظر، اور دوسری مغرب سے. یہاں پہ بھی پہلی قوت جو ہے منگولوں کی فارم میں، تاتاریوں کی شکل میں مشرق سے، اور مغربی قوتیں آئیں. کہیں پر فرینچ نے قبضہ کر لیا، اور سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے انسانی ہسٹری کی امپائر، برٹش امپائر، جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، آسٹریلیا سے لے کے افریقہ تک. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد گریٹ برٹن اتنی کمزور ہو گئی ہٹلر کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے کہ اس شر میں سے یہ خیر نکلا کہ جزوی آزادی ہمیں مل گئی اور ہمارے ملک بن گئے. لیکن چونکہ فاتح وہ ہیں، اوورال رول انہی کا ہے اس وقت. یعنی میری خواہش کے اوپر نہیں ہے، میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ جی یہ بڑا خوش ہے، میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. خیر، دوسری دفعہ جب ٹائٹس نے حملہ کیا تو 70 عیسوی کے اندر اس نے جب ہیکل سلیمانی کو گرایا تو ایک دیوار بس صرف سلامت رہ گئی، جو ویلنگ وال آپ دیکھتے ہیں جس کے سامنے وہ تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں یوں کر کے یہودی. دیوار گریا کہا جاتا ہے، اس کے سامنے آہو بکا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں. اور باقی وہ سارے کا سارا ہیکل سلیمانی جو ہے
وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور اسی کو دوبارہ وہ تعمیر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عرصہ دراز سے اسی کے لیے زائنسٹ موومنٹ چلی، اور پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد بالفور ڈکلیریشن ہو گئی، اور الٹیمیٹلی 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، اور 1961 میں اس نے عرب دنیا کو شکست دے کے اپنی باؤنڈریز کو بڑھا لیا۔ تو یہ ساری کی ساری ہسٹری ہے جو میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر ڈسکس کی ہے۔ اب وہ دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ یروشلم میں بیت المقدس ہے، جہاں آپ کو ایک گولڈن ڈوم نظر آتا ہے جس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے اللہ کے محبوب علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس سے چند سو میٹر کے فاصلے کے اوپر ایک مسجد ہے جس کا ڈارک گرین کلر کا یا آلموسٹ بلیک کلر کا چھوٹا سا گنبد ہے، وہ اصل میں مسجد اقصی ہے۔ ویسے تو اس پوری پہاڑی کو ہی مسجد اقصی، یہ جو اپریل 2024 کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے جو 5 ہائفر منگوائی ہوئی ہیں گائے، ان کی قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، ٹیمپل کی تعمیر دوبارہ سے شروع کر دینی ہے، اس کے لیے قربان گاہ بھی انہوں نے بنا لی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہ ہو سکے، اگر ہو بھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ اگلا معاملہ بھی وہ چلا سکیں، یہ خواہش بڑے عرصے سے ان کی چل رہی ہے، اور اگر وہ بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تب بھی اس کا کوئی دجال کے نکلنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہی نکالنا ہے جب بھی نکالنا ہے۔ ہاں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد جب تیسرا ٹیمپل بن جائے گا تو ہمارا مسیح آئے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جھوٹا مسیح آئے گا جو یہودیوں کو لیڈ کرے گا، اور سچے مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں جو اس دجال کو قتل کریں گے